معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ چند خطبات میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھا جا رہا تھا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے انشاءاللہ اس موضوع کو آئندہ آنے والے خطبے میں کنٹینیو کریں گے، اور خطبے کے جو دیگر مندرجات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ آج آپ کے سامنے ہر سال میں ایک مرتبہ جس موضوع کو رکھتے ہیں اسی موضوع کو رکھنا مطلوب ہے، مقصود ہے۔ گوجرا کے واقعات اور حالیہ دنوں میں قادیانیوں کی سازشوں کے حوالے سے جو پے در پہ سوالات اور فتاوی جات اور اس حوالے سے استفسار اور سوالات جو علماء سے پوچھے گئے ہیں، اس حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قادیانیوں نے اس وقت جو کمپین پوری دنیا میں چلائی ہوئی ہے کہ جس طرح مسلمانوں کا یہ موقف ہے کہ ان کے نبی کی توہین نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح ہم بھی ایک نبی کو مانتے ہیں، اس کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے، ہمارے نبی کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ آج آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ کیا مسلمان کسی کے نبی کی، چاہے وہ جھوٹا ہو، اس کی توہین کرتے ہیں، یا اسلام کے اندر ان کے بارے میں کوئی واضح موقف موجود ہے؟ پہلی بات، قرآن پاک کی ابتدا کے اوپر آپ نے نظر کو دوڑانا ہے۔ بالکل ابتدا سورت بقرہ سے، سورت فاتحہ کے بعد سورت بقرہ، اور سورت بقرہ کا پہلا ٹکڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ متقیوں کی بعض صفت بیان کر رہے ہیں، اور ان صفات میں سے 3 باتیں اللہ رب العزت نے کلام حمید میں یوں بیان کیا، والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ متقی لوگ وہ ہیں جو ایمان لے کے آتے ہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کے اوپر، اور اگر آپ کتاب نہ بھی لگائیں تو ہر اس وحی کے اوپر جو آپ کے اوپر نازل ہوئی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کا اقرار کرتے ہیں، اور دوسری صفت ان کی کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من اونچی کہیے، وما انزل من، اس سے پہلے بھی جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنی وحیاں آئیں، وحیوں کی جتنی قسمیں آئیں، ان کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ متقیوں کی 3 صفات پے در پہ مسلسل اللہ نے بیان کی ہیں۔ یہاں پہ آپ نے اس نقطے کے اوپر غور کرنا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور ساتھ ہی تیسری صفت بیان کی ہے، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور اس کے بعد وہ آخرت کے اوپر تو ایمان لے کے آتے ہیں لیکن آپ کے بعد آنے والی کسی وحی کو نہیں مانتے۔ بڑی عام فہم بات ہے۔ سورت بقرہ ہم نے پڑھی ہے، ہم نے اس آیت کو سمجھا ہی نہیں۔ 3 صفتیں پے در پہ مسلسل بیان ہوئی ہیں، ایک یہ کہ آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی، ایک یہ کہ آپ سے پہلے نازل ہونے والی وحی، اور ایک یہ کہ اس کے بعد وہ کس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں؟ آخرت کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی اور کوئی وحی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا، میں اور قیامت ایسے ہیں، میرے بعد صرف قیامت ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی وحی نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہی سے آپ دیکھ لیجئے، اور یہ ایک اجماعی موضوع تھا، اور اس کے اندر بھی امت کے اندر اختلاف کو پیدا کیا گیا، نصوص کے خلاف، صریح نصوص کے خلاف۔ جو کوئی بات کرے گا اس کو دجال اور کذاب کہا جائے گا، اور یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ ہمارے سامنے فتوے کے لیے سوال پیش کیا گیا، عالمی پلیٹ فارمز کے اوپر قادیانی اس پراپوگنڈے کو پھیلا رہے ہیں کہ ہمارے نبی کو مسلمان بڑا برا بلا کہتے ہیں، تو یہ بھی ہیٹ سپیچ ہے، اس کو بھی ہیٹ سپیچ کے دائرہ کار میں لایا جائے۔ نبی یہ محترم جو رحمت للعالمین ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مرد دجال کو ہم دجال کہتے ہیں،
ہم کذاب کہتے ہیں، ہم یہ باتیں کرتے ہیں. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال تو ہو سکتا ہے، وہ کذاب تو ہو سکتا ہے، وہ نبی. دجال اور کذاب تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی رسول اللہ نے بیان کر دیا کہ 30 ان میں سے بڑے جھوٹے ہوں گے، یعنی جن کا پراپوگنڈا کچھ اثر کر جائے گا، جن کے کچھ پیروکار پیدا ہو جائیں گے. اکثریت تو وہ ہوگی جو نبوت کا دعویٰ کرے گی، مسلمان اس کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئیں گے، کوئی قوم کوئی گروہ اس کے اوپر ایمان نہیں لائے گا، اس کو تحقیق کر دیا جائے گا. لیکن ان میں سے 30 بڑے جھوٹے ہوں گے، وہ بھی ہر ایک یہی دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، اور اس کے پیروکار بھی پیدا ہو جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی، اس بر صغیر اور خطے کے لیے اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بدبخت جس نے نبوت کا پنجابی دعویٰ کیا، قادیان کا پیدا ہونے والا بد کردار، بد چلن، جو ایک بالعموم نبوت کی اور وحی کی ایک عام فہم بات بھی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی کردار اچھا ہو، کوئی صاحب کردار ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کیا کہی تھی؟ میں تم میں ایک عرصہ رہا ہوں، تمہیں پتہ ہے میں جھوٹ نہیں بولتا. ایک عادی بد چلن، ایک عادی بے ایمان شخص جو نشے بھی کرتا ہے اور جو افیون کی فضیلتیں بھی بیان کرتا ہے، جو بدکاری کی طرف مائل بھی ہے، اس کو بھی اگر نبی مان لیا جائے تو پھر اس خطے کی بس بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے. ہاں، انگریز نے اس کی اس نبوت کو بہت زیادہ پراپوگیٹ کیا، کیونکہ وہ خود کہتا ہے میں نے جہاد کے خلاف اور ملکہ برطانیہ کے حق میں اتنے رسالے لکھے ہیں کہ ایک لائبریری بھر جائے. ایسے شخص کو یہاں پہ نبوت کا دعویٰ کیا، اور بدقسمتی سے اس کو کچھ لوگ میسر بھی آگے، اور یہ 29 بڑے جھوٹوں میں دجال اور کذاب ہے. ہمیں کہتے ہیں جی دجال اور کذاب. اور بھائی قرآن پاک کے اندر آپ ذرا غور کیجئے، جتنے نبی سابقہ بھی آئے، ان کے بعد نبی آنے کی گنجائش تھی تو وہ مصدق لما بین یدیہ تصدیق بھی کرتے تھے، اور تورات کی بھی. حضرت عیسیٰ کے حوالے سے قرآن پاک کی آیات کا غور کر لیجئے کہ وہ تورات کا بھی اقرار کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. اور میں پہلے والی وحی تورات کا بھی اقرار کرتا ہوں، اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی کا بھی اقرار کرتا ہوں، اور میرے بعد ایک رسول آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا. گویا جو اللہ کی وحی ہوتی ہے، اگر اللہ کی وحی رسول اللہ کے بعد جاری رہنا ہوتی تو قرآن پاک میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک کا ذکر بھی ہوتا. اللہ تعالیٰ نے بعدک کا ذکر رسول اللہ کے بعد قرآن پاک میں کہیں نہیں کیا. اور جہاں جہاں بھی آپ قرآن کی آیتوں کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے، حضرت نوح کی ذریت میں سے، حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے، وہ تو دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو نبی ہو وغیرہ وغیرہ. گویا نبوت کی جب بھی گنجائش موجود تھی قرآن پاک نے اس کو کھل کے بیان کر دیا، لیکن جب نبوت کے سارے راستوں کو بند کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے، یہ اتمام حجت ہے، اس لیے ہم ان بدبختوں کو اور ان کے خلاف عام اقلیتوں سے زیادہ آواز اٹھاتے ہیں. ان کو اقلیت مان لیا جائے، کیسے مان لیا جائے؟ اقلیت وہ ہوتی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کلیم نہ کرے. اقلیت وہ ہوتی ہے جو کہتی ہے میں مسلمان نہیں ہوں، میرا سکھ مذہب ہے. اقلیت وہ ہوتی ہے جو کہتی ہے میں مسلمان نہیں ہوں، میں ہندو مت سے تعلق رکھتا ہوں. اقلیت وہ ہوتی ہے میں مسلمان نہیں ہوں، میں عیسائی ہوں، میں مسیحی ہوں. یہ کون سی اقلیت ہے جو کہتی ہے میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان مانو اور مسلمان سارے کافر ہیں، میں مسلمان؟ یہ اقلیت ہے. یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے آپ کی ختم نبوت کا انکار کرنا. رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں، یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں ہم مسلمان علماء اتنے خلاف ہیں جی؟ قادیانیوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے جی؟ یہ مسئلہ ہے. کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ کا، پڑھ لیا، اور پڑھنے کے بعد رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کیا تو مسلمان سے کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے. مرتد کی اسلام میں کیا سزا ہے؟
لیکن کیا وہ قتل میں نے اور آپ نے کرنا ہے؟ نہیں، ریاست نے، اسلامی ریاست کا یہ کام ہے کہ ان کو تحقیق کرے یا ان کو جلا وطن کرے یا ان کو اس وطن سے نکالے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے آواز بلند کرنی ہے۔ جس آواز کو آج روکنے کی پوری دنیا میں سازشیں ہو رہی ہیں کہ یہ ہمیں جی، یہ آپ اگر اقلیتوں کے حقوق لینا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو کافر تو مانیں، اور پاکستان کے آئین نے آپ کو کافر قرار دیا، پاکستان کے دستور اور قانون نے۔ ہم یہ جو بات کرتے ہیں دستوری ہے، قانونی ہے، پاکستان کے آئین میں قادیانی کافر ہیں، اور اسلامی شرعی طور پہ یہ مرتد بھی ہیں، اور اسلامی ریاست کا یہ کردار ہے کہ مرتدوں کے خلاف کارروائی کرے، وہ نہیں کرتی۔ ہمارا کام ہے آواز کو مسلسل اٹھاتے رہنا۔ یہ اتمام حجت اللہ رب العزت نے کلام حمید میں کر دیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم۔ اس آیت کے بعد بھی کوئی بحث کی گنجائش ہے؟ مجھے بتائیے۔ اللہ کہہ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں احادیث یہ وہ، یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، اور ایک فضیلت ہے کہ آپ کے سر کے اوپر ختم نبوت کے تاج کو سجا دیا گیا۔ اگر آپ اس آیت کی تفسیر پڑھیں تو بڑی خوبصورت اس آیتوں کی تفاسیر علماء نے اور مفسرین نے لکھی ہے۔ پہلی بات، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت رسول اللہ کے قلب اطہر پہ نازل فرما دی تو رسول اللہ کو اس بات کا علم ہو گیا کہ میرا کوئی بیٹا بھی مرد نہیں بن سکے گا۔ کیا مطلب؟ میرا ہر بیٹا بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہوں گے۔ لیکن اس خبر غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی تسلی و تشفی کے لیے اور امت کو ایک پیغام دینے کے لیے یہ خبر بھی دے دی، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور صرف اللہ کے رسول نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی مرد کا باپ تو نہیں بنایا، لیکن ان کے سر کے اوپر ختم نبوت کے تاج کو سجا دیا ہے۔ قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نبی۔ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غم کی خبر ہے، اور ایک انعام ہے، ایک بشارت ہے، اور ایک خوشخبری ہے۔ اور اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور دیگر کتب میں یہ حدیث موجود ہے، آپ نے شاید نہ سنی ہو، یہ سن لیجئے، یاد کیجئے، دلائل میں سے اسی آیت کی تشریح میں بھی ہے۔ حضرت ابراہیم جب فوت ہوئے رسول اللہ کے بیٹے، تو رسول اللہ کے منہ سے ایک جملہ نکلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر نبوت کا سلسلہ اللہ جاری رکھنا چاہتا تو ابراہیم فوت نہ ہوتے۔ سمجھ آئیے بات؟ یہ عین وہی حدیث ہے جو آپ سنتے ہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو اگر رسول اللہ کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو ابراہیم کو اللہ نبی بناتے، رسول اللہ کی اولاد میں سے نبوت کے سلسلے کو جاری رکھتے۔ اور جس کے ذہن میں یہ اشکال اور وہم آ گیا، یہ اشکال اور وہم بھی تو ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ فکر نے اپنا لیا نا، کہ اہل بیت اور ان کے جو 12 معصومین ہیں وہ انبیاء سے بھی افضل ہیں، انا للہ و انا۔ اب بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ بھی ختم نبوت کے اوپر ایک ڈاکہ ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں کیسی کلاڑی چلائی؟ حضرت علی کو جب پیچھے چھوڑا، کیونکہ مدینہ میں بھی تو کچھ عوام ہے، مدینہ کے اندر بھی کسی کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے، رسول اللہ حضرت علی کو اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں کا خیال رکھنا، لیکن لوگوں نے حضرت علی کو بعض نے تانے دے دیا، ہاں آپ کو نہیں لے کے گئے، ہاں سارے دلیر اور بہادر چلے گئے۔ حضرت علی کے دل کو چوٹ لگی کہ میں بدر والا، میں احد والا، میرے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں بہادری اور ڈر اور ایسی باتیں۔ بے چین ہو کے رسول اللہ کے پاس آگے کہا لوگ مجھے یہ باتیں کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، یعنی میں علی بزدل، میں علی، میرے بارے میں یہ باتیں ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی
کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں؟ میری اور آپ کی وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون کی ہے۔ اب بتائیے، کوئی اشکال یہاں پہ پیدا ہو سکتا تھا کہ موسیٰ بھی نبی ہیں اور ہارون بھی نبی ہیں، تو حضرت علی نے موسیٰ اور ہارون کی نسبت کہہ دیا تو گویا کہ حضرت علی نبوت کے مقام پہ فائد ہو گئے یا نبوت سے اوپر نکل گئے؟ اسی حدیث کے اندر متصل چونکہ یہ اشکال پیدا ہونے کی گنجائش موجود تھی، رسول اللہ نے کہا الا انہ لا نبی بعدی، علی تیری میری وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون کی ہے، لیکن یاد رکھیں میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات بھی یاد رکھیے گا، جن لوگوں نے، ہمارے شیعہ لوگوں نے اس حدیث سے بڑا استدلال کیا ہے، دیکھیں جی علی کی نسبت وہ ہے جو ہارون کی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علی وصی رسول ہے۔ یہ تو ضمنی بات آئی ہے، حضرت علی کو بنانا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلیل کیا؟ دلیل یہ ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی نسبت ہے، رسول اللہ نے کہا ویسے میری اور علی کی نسبت ہے۔ اللہ کے بندو، اگر تمہاری یہ دلیل مان لی جائے تو حضرت ہارون تو موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے، تو بعد میں کیسے خلیفہ بننا ہے؟ اگر وہی نسبت ہے، اگر وہی دلیل دیتے ہو تو حضرت موسیٰ کی زندگی میں حضرت ہارون بعد میں خلیفہ نہیں بنے، زندگی میں فوت ہو گئے، تو یہ دلیل بھی ان کی ناقص ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن اشکالات کو قرآن پاک کی آیت کے بعد اس قرآن کی آیت کا قادیانی آج تک صحیح ٹرانسلیشن اور ترجمہ کرنے سے قاصر ہیں، حتیٰ کہ جس کو وہ نبی مانتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو، اس نے بھی اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ اور آپ کو یہ باتیں یاد ہونی چاہیے، ہمارے اس علاقے میں بھی کچھ قادیانی رہتے ہیں اور وہ لوگوں کے سامنے یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں علماء ہماری باتوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ کے فضل و رحمت سے آج 12 سال گزر چکے، 2003 کا واقعہ، تب سے میں نے پوری ذریت قادیاں کو مناظرے کا ہی نہیں مباہلے کا بھی چیلنج دیا ہوا ہے کہ آئے کوئی قادیانی اگر اپنے نبی کو، مرزا غلام احمد قادیانی کو سچا سمجھتا ہے، مجھ ادنا سے طالب علم سے مباہلہ کر لے۔ آج تک کوئی ایک قادیانی میرے سے مباہلہ کرنے پہ تیار نہیں ہوا، ایک قادیانی۔ اور یہ چیلنج ان کے خلفاء سے لے کے ہر قادیانی تک ہے۔ اگر تم ان کو سچا سمجھتے ہو، اگر اس بدبخت کو، ملعون کو، دجال کو، کذاب کو سچا سمجھتے تو آؤ مباہلہ کرو۔ میں اس کو کذاب مانتا ہوں، میں اس کو دجال مانتا ہوں، میں اس کو بد کردار مانتا ہوں، میں اس کو فیونی مانتا ہوں، میں اس کو نشئی مانتا ہوں، اس بات کے اوپر مباہلہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو عبرتناک موت سے دوچار کیا، وہ بھی ایک عجب الگ ادہد اس نے بھی مباہلہ کر لیا۔ علماء اہل حدیث سے ازہد کہ مجھے فلاں 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 نے بڑی اذیت دی ہے، اگر میں جھوٹا ہوں تو ہیضے کی بیماری سے اس حالت میں مروں۔ جو الفاظ اس نے کہے، مولانا ثناء اللہ امرتسری کی طرف سے مباہلے کا چیلنج نہیں تھا، اس نے ازہد یہ چیلنج کیا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو موت دے دی۔ اور پھر بھی لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلی کہ جو بندہ اتنا بڑا دجال ہے، اتنا بڑا کذاب ہے، اور دکھ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ماننے والے نہ اس کی گفتار کے اوپر، نہ اس کے کردار کے اوپر۔ اچھا ایمانداری سے بتائیے گا، میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، میری آپ کی لڑائی ہو گئی ہے، میں آپ کو برا بھلا کہوں ٹھیک ہے، لیکن میری آپ کی لڑائی میں آپ کی ماں کا کوئی قصور ہے؟ یہ بدبخت ایسا بندہ ہے، یہ کہتا ہے جو شخص میری نبوت کے اوپر ایمان لے کے نہ آئے وہ کنجری کا بچہ ہے۔ کیا یہ کسی نبی کی زبان ہو سکتی ہے؟ وہ طوائفوں کا اور کنجریوں کا اور رنڈیوں کا وہ الفاظ ہم استعمال نہیں کر سکتے جس طرح کی اس بدبخت کی زبان ہے۔ حسین جیسے، سیدنا حسین کہاں ہیں شیعہ؟ حسین جیسے سو میرے گریبان میں ہیں، میں جب چاہوں ایسے نکال لوں۔ ابو بکر و عمر میری جوتی کا تسمہ باندھنے کے لائق نہیں، انا للہ و انا۔ حضرت فاطمہ
وہ میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھے اپنے ہر عضو کو دکھا دیا. یہ لعنت ایسے شخص کے اوپر. پھر کہتے ہیں کہ اس کا عزت اور احترام کیا جائے اور اس کی عزت اور توقیر کی جائے, اور اس بدبخت کے بارے میں بات کرنا ہیٹ سپیچ ہے. نہیں مانتے. رسول اللہ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا, اجماع صحابہ سب سے پہلے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے گا. سب سے پہلا اجماع صحابہ اس بات کے اوپر ہوا, اسی بات کے اوپر. مسیلمہ کذاب آج کا کوئی مسلمان اور لبرل ہوتا اس دور میں تو کہتا مسیلمہ کا کیا قصور ہے, وہ بھی تو اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا اذان میں. مسیلمہ کذاب کا مؤذن بھی جب اذان دیتا تھا تو رسول اللہ کے اوپر گواہی دیتا تھا. لیکن صحابہ نے اس طرح کے درفتنیوں کو اور اس طرح کی موشگافیوں کو نہیں مانا, اس کے خلاف جہاد کیا, اس کو تحقیق کیا جب تک وہ جہنم واصل نہ ہوا. صحابہ لڑتے رہے. پوری رسول اللہ کی زندگی کے اندر اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے ایک مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ میں ہوئے. 1200 سے 1400 صحابہ اس ایک جنگ میں. پہلا اجماعی مسئلہ یہ ہے. یعنی امت کے جو اول 2 اجماعی مسئلے آپ کو پتہ ہے, ایک مانعین زکوٰۃ کا کہ جو زکوٰۃ کا منکر ہے وہ کافر ہے, حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف بھی جہاد کا دستہ روانہ کیا. اور دوسرا یعنی یہ اکٹھا اجماع ہوا کہ جو رسول اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ قرآن کی صریح آیت اور صریح نصوص کے خلاف ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی اس آیت کا ترجمہ کیا, اور اس نے جو ترجمہ کیا ذرا سن لیجئے, سمجھ لیجئے, اور اس کے اندر جو خامی ہے وہ بھی آج کے بعد آپ نے قادیانیوں سے بات کرنی ہے جو بکواس کرتے ہیں کہ یہ بات نہیں کرتے, یہ ہمارے مدعی نبوت کو بس گالیاں دیتے ہیں. یہ آج کل یہ بھی پراپیگنڈا کر رہے ہیں وہ علامہ صاحب جی مباہلہ کرتے ہیں, مناظرہ نہیں کرتے. اور بھائی تم اسے سچا سمجھتے ہو تو مباہلہ کر لو اگر اتنا ہی تمہیں یقین ہے. اور جہاں تک مناظرے کی بات ہے, یہ مناظرے سے بھی فرار ہوں گے. مناظرہ نہ کرنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں, مناظر اس فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ جو آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم, اس آیت کا ترجمہ ایک مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی کیا, اور اس نے کہا یہاں پہ جو لفظ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین ہے نا, یہ خاتم نہیں ہے, یہ خاتم ہے. اچھا جی چلو مانا. اچھا یہ جو خاتم ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے انگوٹھی یا مہر. اچھا جی اس کی اصل ٹرانسلیشن یہ ہے کہ رسول اللہ جو ہیں وہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبی تراش مہر ہیں. بات سمجھ آئیے, نبی تراش مہر ہیں. کیا مطلب؟ ایک ایسی مہر ہے کہ جس شخص کے اوپر لگا دیں وہ بھی نبی بن جاتا ہے. اب آپ نے اس ترجمے کے حوالے سے یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ترجمہ پڑھ لیجئے, اور اس سے زیادہ وہ بونگی مار نہیں تھا سکتا, سو اسی پر اس نے اکتفا کیا, اور ساری ذریت قادیان آج اسی ترجمے کے اوپر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے رسول ہیں جو نبی تراشتے ہیں. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, یہاں پہ نبیین جو جملہ ہے یا جو لفظ ہے نبیین, یہ واحد ہے, تثنیہ ہے کہ جمع ہے؟ جمع. نبیوں کی جمع نبیون, اور یہاں پہ نبیین ہے, یہ جمع کا صیغہ ہے. اور جمع عربی میں کم از کم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 3 سے. عربی میں جمع 2 سے نہیں 3 سے شروع ہوتی ہے, 2 سے نہیں. 2 کے لیے تثنیہ کی الگ ڈائی موجود ہے. اب آپ نے کہنا قادیانی کا ترجمہ اگر سچا ہے تو آپ یہ بتلائیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے لے کے رسول اللہ کے درمیان کیا کبھی کوئی نبی آیا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں. مرزا غلام احمد قادیانی سے لے کے قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ وہ کہیں گے نہیں. کیا آئے گا؟ خلافت چلے گی. اور اس بدبخت نے یہ بھی کہا کہ میرے جو ساتھی ہیں وہ صحابہ سے بھی افضل ہے. یہ ایسا بدبخت ہے, یہ ایک طویل باب ہے. اب مجھے آپ نے یہ بتلانا ہے کہ مرزے کے بعد بھی قیامت تک نبی نہیں آنا, اور مرزے سے پہلے بھی کوئی نبی نہیں آیا آپ کے نزدیک. اور آپ ترجمہ کرتے ہیں یہ ایک ایسی مہر ہے جو نبی بناتی ہے جمع کے صیغے کے ساتھ. بتائیے دوسرا اور تیسرا نبی کہاں ہے؟ کم از کم 3 تو ہونے چاہیے تھے. بات سمجھ آئی ہے؟ اگر تیرا یہ ترجمہ سچا ہے
تو تیرا عقیدہ کہاں گیا؟ اصل میں عقیدہ بھی من گھڑت ہے اور ترجمہ بھی من گھڑت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم حدیث ہے، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسنہ۔ رسول اللہ نے اس حدیث میں بھی کمال کر دی، میری اور سابقہ نبیوں کی، کیا کہا ہے بعد میں آنے والے، میری اور سابقہ نبیوں کی مثال ایک خوبصورت محل جیسی ہے، قصر نبوت جیسی ہے، جس کو ایک آدمی نے بنایا اور بڑا اچھا ڈیکوریٹ کیا، خوبصورت راستہ پراستہ کیا، پورا محل بن گیا۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں الا موضع لبنہ، مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، فجئت انا، پس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، واتممت تلک اللبنہ، اور میں نے اس اینٹ کی خالی جگہ کو پر کر دیا۔ اب قصر نبوت مکمل ہو گیا یا اینٹوں کی گنجائش موجود ہے؟ محل مکمل ہے۔ ایک اینٹ کی کمی تھی کہ دو کی یا تین کی؟ ایک اینٹ باقی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ اینٹ آ گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو موضوع ہے، اتنی احادیث ہے، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میں آخری نبی ہوں، اور یہ مسجد نبیوں کی تعمیر کردگاہ آخری مسجد ہوگی۔ ابن عساکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات پہ گئے ہیں، آدم کو کہتے ہوئے جبریل امین نے کہا ہے آخر ولدکم من الانبیاء، نبیوں میں سے تیرا آخری بیٹا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آ گیا ہے۔ بتائیے ان دلائل کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ کذاب تو ہو سکتا ہے، دجال تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا، اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی مداہنت، کوئی مفاہمت کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔